السلام علیکم پاک ویلز، میرا نام ہے سلیم۔ میں پاک ویلز ویکلی کے ایک اور ایپیسوڈ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے ویکلی میں نیوز دینے سے پہلے آپ سب سے التماس ہے، اور ہم سب کو پتہ ہے جیسے موسم چینج ہو رہا ہے، ہر سال ہم لوگ جو ہے نا اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ جی اسموگ آ گیا، پھر میں اور آپ جو ہے مل کے حکومت کو بلیم کرتی ہے، حکومت ہمیں بلیم کرتی ہے، یہ پکڑ دکڑ کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے، کبھی لوگوں کے کاروبار بند ہو رہے ہیں، کبھی لوگوں کی گاڑیاں بند ہو رہی ہیں۔ تو میرے خیال سے ایک سب سے جو کہتے ہیں نا موزز شہری ہونے کا ہم لوگوں کو ثبوت دینا چاہیے، اور اپنی ذمہ داری ہے اپنے اوپر لینی چاہیے۔ جہاں پہ گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں وہ اپنا کام کریں اور وہ اپنے کام کو پہلے سے بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ جہاں جہاں ہمیں لگتا ہے وہ غلط کر رہے ہیں ہم اس کی نشاندہی بھی کرتے ہیں، بٹ جہاں کوئی اچھا انیشیٹو ہوتا ہے وہاں اس کو سراہنا بھی چاہیے۔ تو جو گورنمنٹ پنجاب کا ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ ہے، ان لوگوں نے ایک اسکیم شروع کی ہے جس کے تحت جو لوگ اسموگ میں حصہ ڈال رہے ہیں، یعنی جو گاڑیاں زیادہ جو ہے دھواں پروڈیوس کرتی ہیں، ان کو رپورٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک ہیلپ لائن بنائی ہے۔ ایک ایپ ہے گرین پنجاب ایپ کے نام سے، اس کو آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کو کوئی بھی ایسی گاڑی نظر آتی ہے کہ جو ایکسیسو دھواں دے رہی ہے تو آپ اس کی نشاندہی کر سکتے ہیں، 1317 پر کال کر سکتے ہیں، یا تصویر یا ویڈیو بنا کے جو ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کا جو ماس ٹرانزٹ ڈپارٹمنٹ ہے، ٹرانسپورٹ اور ماس ٹرانزٹ ڈپارٹمنٹ کی جو بیسیکلی واٹس ایپ نمبر ہے وہ میں آپ کو اسکرین پہ دے دوں گا، آپ اس پہ وہ ویڈیو اور تصویر واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔ ایک اچھا اسٹیپ ہے، ایک ڈیجیٹل ایرا کے اندر اگر گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ ایسی چیز کریں اچھی بات ہے۔ اور اگر آپ کو نظر آتی ہے کوئی ایسی گاڑی جو کہ دھواں چھوڑ رہی ہے اور اسموگ کریٹ کر رہی ہے، یا ایکسیسو لوڈ جو بیرنگ وہیکلز ہوتی ہیں وہ بھی اسموگ کا جو ہے ریزن بنتی ہے، بیکاز انجن پہ لوڈ زیادہ پڑتا ہے، تو یہ 3-4 چیزیں جو ہیں اگر آپ ایک اچھا شہری ہونے کا ثبوت دیں اور اس کی نشاندہی کریں تو آپ اسموگ فری جو ہے نا انوائرمنٹ میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ اس سے کسی گورنمنٹ ادارے کو کوئی فائدہ نہیں ہے، کسی انڈیویجول کو کوئی فائدہ نہیں ہے، میرے آپ کے بچے سب اس انوائرمنٹ کے اندر سانس لیتے ہیں، اور اگر انوائرمنٹ پولوٹیڈ ہوگی تو ان سب کی زندگی کے لیے برا ہوگا۔ اور آن دا کنٹریری اگر ہم لوگ بہتری کا ثبوت دیتے ہیں، ہم لوگ ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہیں، اپنی گاڑیوں کی جو مینٹیننس سرٹیفکیٹ ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ رکھتے ہیں، اپنی گاڑی کی ٹیوننگ ٹائم پہ کراتے ہیں، اوور لوڈنگ نہیں کرتے، اور اپنی گاڑی کے جو اسموگ ہے اس کو واش کرتے ہیں، تو ہم ایٹماسفیئر کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ کوشش کریں ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں۔ سو پہلی نیوز جو ہے میں نے آپ کو پچھلے ویکلی میں بتایا تھا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کافی زیادہ ڈکریز ہوگا پیٹرول پرائسز کے اندر۔ اگین ہم نے دعائیں کی تھیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ زیادہ کو کم نہ کر دے، بیکاز ہوتا ہی ہے کہ ہمیشہ سمری جو ہے بہت زیادہ کی آتی ہے، جب انکریز والی باری ہے تو وہ ایگزیکٹ اتنی قبول ہو جاتی ہے، لیکن جب ڈکریز ہوتی ہے تو وہ تقریباً پیسوں میں یا چند روپے میں ہوتا تھا، بٹ الحمدللہ اس دفعہ جو ڈکریز ہے وہ بڑا میسو ہے۔ سو پیٹرول کی جو پرائس ہے وہ 10 روپے ڈکریز کے ساتھ 249 روپیز 10 پیسے کے اوپر آ گئی ہے، اور ڈیزل کی جو پرائس ہے اس میں 13 روپے 6 پیسے ڈکریز کیا گیا ہے، اور اس کی فائنل پرائس 249.69 ہو گئی، یعنی ڈیزل اور پیٹرول تقریباً ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاس، تو 250 سے نیچے آ گئے پیٹرول اور ڈیزل دونوں کی پرائس پر لیٹر۔ بڑی اچھی نیوز ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اور آپ غیر ذمہ داری کا ثبوت دیں۔ اپنے بجٹ کو کنٹرول کر کے رکھیں، اپنے استعمال کو منیمل رکھیں، کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کب اوپر چلا جائے گا، اور انسان جب اپنی آسائشیں اپنی جو چیزیں بڑھا لیتا ہے بعد میں اس کو کم کرنا بڑا مشکل لگتا ہے۔ تو یس اٹس اے گڈ نیوز، بٹ ڈونٹ ٹیک اٹ ٹو سیریسلی کہ آپ بالکل ہی نا آل دا وے چلے جائیں۔ اچھا جی، اگلی نیوز جو ہے وہ کئی لوگوں کے لیے بری خبر ہے، کئی لوگوں کے لیے اچھی خبر ہے۔ ہمارے ملک میں ایک نعرہ بڑا مشہور ہے کہ تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد۔ سوزوکی بلان جو ہے ہماری جنریشنز کے ساتھ ہمارے ساتھ چلتا آ رہا ہے، اور مجھے یاد ہے جب سے میں اسکول جاتا تھا، اس کے بعد یونیورسٹی جاتا تھا، اور اس کے بعد کاروبار شروع کیا، اور اس کے بعد کئی سال ہو گئے، تو کئی سالوں میں اگر میری زندگی میں ایک چیز کانسٹنٹ ہے تو وہ سوزوکی بلان ہے۔ اور انہوں نے یہ وہ واحد گاڑی تھی جنہوں نے کمپٹیشن دیا ہوا تھا 1 to 5 موٹر سائیکلز کو، وہ نہیں بدلے، یہ فائنلی بدلنے جا رہے ہیں۔ تو سوزوکی بلان کا جو آخری یونٹ ہے جی اس کی پروڈکشن ہوئی ہے پاکستان کے اندر، وہ بلاگ جو ہے ہم نے پاک ویلز پہ لکھ دیا ہے، اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ اور یس بلان کا جو ایرا ہے وہ پاکستان میں کافی سالوں کے بعد، بلکہ کافی دہائیوں کے بعد جو ہے نا ختم ہونے جا رہا ہے۔ سو دا ڈیکیڈز کا جو ایک سفر ہے ایک ساتھ سوزوکی اور بلان کا، وہ فائنلی اب ختم ہو رہا ہے، اور اس کو ریپلیس کون کر رہا ہے؟ میں آپ کو کافی عرصے سے بتاتا آ رہا ہوں کہ سوزوکی کی ایک ایوری ہے، جس کو ہمارے یہاں پہ ایوری وین بھی کہتے ہیں، ایوری ڈبہ بھی کہتے ہیں، جاپان میں کی کار کیٹیگری میں آتی ہے 660 سی سی میں۔ سو بلان کو ریپلیس کرنے جا رہا ہے جی سوزوکی ایوری، اور اس کے بارے میں اگر آپ انفارمیشن لینا چاہتے ہیں کہ اس کی ایکسپیکٹڈ پرائس کیا ہے، انجن کیا ہے، تو یس آپ کو اگلے ولاگ کے جو میں لنک لگا رہا ہوں اس میں مل جائے گا۔ کافی لوگوں کا یہ سوال تھا کہ اس کی پرائس ایکسپیکٹڈ کیا ہوگی۔ سو سوزوکی ایوری کی جو ایکسپیکٹڈ پرائس ہے وہ بلان سے کافی زیادہ ہے، مطلب 19 لاکھ سم تھنگ کا بلان تھا، اور ایکسپیکٹڈ پرائس آف ایوری از اراؤنڈ 26 لاکھ روپے، تو تقریباً میرا خیال ہے 7 سے 8 لاکھ روپے کا فرق آ جائے گا۔ آٹو سیکٹر کی بات ہو رہی تھی، ہم آپ کو بتاتے آئے ہیں کہ آٹو سیکٹر جو ہے پریشانی کا شکار ہے، لیکن ساتھ ساتھ اچھی نیوز بھی آتی رہتی ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ اچھی نیوز کیا ہے۔ اچھی نیوز کا مطلب یہ ہے کہ نئی نئی گاڑیاں آ رہی ہیں، کسی کی پرائس کم ہو رہی ہے، کوئی آفرز آ رہی ہیں، بٹ ان ساری نیوز کے بیچ میں ایک جب گاڑی بک رہی ہوتی ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے 2 پیرامیٹر ہوتے ہیں کہ ٹوٹل کار سیل کیا ہے، اس میں کیش کی سیل ہوتی ہے اور فائنینسنگ گاڑی والی سیل ہوتی ہے، اور فائنینسنگ کا جو پورشن ہے وہ تقریباً 26واں مہینہ ہے، بتدریج وہ
نیچے جا رہا ہے, اور اس کی ریزن یہ تھی کہ انٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ تھے. ابھی پچھلے دنوں انٹرسٹ ریٹ 2% اور کم ہوا ہے, اور مزید میرا خیال ہے اکتوبر تک یہ کم ہوگا. تو یہ امید کی جاتی ہے کہ جو فائنینسنگ کے فگرز ہیں یہ اوپر جائیں گے, اور فائنینسنگ کے فگر اوپر جانے کا مطلب یہ ہے کہ انڈسٹری کی اوور آل سیل جو ہے وہ بھی اوپر جائے گی. بٹ یہ ابھی تھوڑا قبل وقت ہے, لیکن دیکھتے ہیں. آٹو انڈسٹری کی بات ہو رہی تھی, ہم لوگ آپ کو ڈفرینٹ گاڑیوں کے لانچز کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں کہ کون سی گاڑی آ رہی ہے, کون سی ایکسپیکٹڈ ہے, کس کی کیا پرائس ہے. ساتھ ہی ساتھ لیک تصویریں جو آتی ہیں گاڑیوں کی, میں پھر تو بتا دوں کہ لیک تصویریں جو گاڑیوں کی وہ صرف آپ کو پاک ویلز میں ملیں گی. تو اس کے بارے میں اگلی جو تصویریں آئی ہیں یہ دیپال کی تصویریں ہیں. دیپال کی 2 گاڑیاں بیسیکلی آئی تھیں, L7 اور C7. ہم لوگوں نے آپ لوگوں کے لیے اس کا ایک واک اراؤنڈ بنایا تھا, اور اب فائنلی ایک تصویر آئی ہے جس کے مطلب ہے مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ گاڑیاں اب ڈیلر شپس کے اوپر آپ کو آنا نظر شروع ہو جائیں گی, ٹرانسپورٹ ہو رہی ہیں, اور ان کی جو پرائسز ہیں وہ تو آلریڈی آ گئی ہیں. آگے چلتے ہیں سندھ کی طرف. سندھ جو ہے اس میں بایو میٹرک ہے نا ٹرانسفر کا, وہ سب سے اینڈ سے آیا ہے. پہلے پنجاب میں تھا, اسلام آباد میں تھا, لیکن فائنلی اب سندھ ایکسائز نے بھی جو ہے اس کا اجرا کر دیا ہے کہ جی اب گاڑیوں کی ٹرانسفر جو ہے وہ بایو میٹرک کے تھرو ہوگی. سو یہ میں آپ کو ابھی بڑا کلیئرلی بتا رہا ہوں کہ بہت سے لوگ جن کے پاس اوپن ٹرانسلیٹر کے اوپر گاڑیاں ہیں انہوں نے کسی اور سے لی تھی, تو پہلے یہ پرانا سسٹم تھا کہ جی آپ نے ID کارڈ کی کاپی لگائی ہوئی اور گاڑی ٹرانسفر ہو جائے گی. اور کئی لوگ جو ہے نا میرے سمیت وہ اس بات کا اتنا خیال نہیں کر رہے تھے کہ گاڑی کے اگر ڈاکومنٹ ٹرانسفر نہیں کرائے تو وہ اس کو بھول کے بیٹھے ہوئے تھے. سو یس, انہوں نے ڈیٹ دے دی ہے, آخری ڈیٹ جو ہے بایو میٹرک, اس سے پہلے گاڑی کو ٹرانسفر کرا لیں. اکتوبر کے بعد کوئی بھی گاڑی بغیر بایو میٹرک کے ٹرانسفر نہیں ہوگی. بہت سے ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ آپ کو سیلر کا نہیں پتا وہ کہاں پہ ہے, کوئی خدا نخواستہ ادھر موجود نہیں ہے, آپ کی اس سے رضائی نہیں ہے, تو ابھی گاڑی ٹرانسفر کرانی ہے کرا لیں. اکتوبر کے بعد سندھ ایکسائز کے اندر گاڑی بغیر بایو میٹرک کے ٹرانسفر نہیں ہوگی. سو بعد میں نہ کہیے گا کہ پتہ نہ چلا, میں نے آپ کو بتا دیا. اگلی نیوز جو ہے وہ پاکستان کے اندر ایک بیسیکلی ہم آرٹیکل پڑھ رہے تھے, اور بڑی ایک جو ہے نا پریشان کن بات ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے نا فیک موبائل, اس کی سیل جو ہے وہ بہت انڈسٹری بنتی جا رہی ہے. اور اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جی ہم نے گاڑی لی اور ہماری گاڑی جو ہے وہ تھوڑا عرصہ چلی خراب ہو گئی. ہم پتہ کرتے ہیں, جب انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے کسی ایسی جگہ سے آئل ڈالا ہوتا ہے کہ جو آئل نقلی پرووائڈ کر رہے تھے. تو میک شیور کریں آپ جب بھی اپنی گاڑی, یہ بالکل گاڑی انسان کی طرح ہے, اگر آپ اور میں اپنی خوراک خالص نہیں کھائیں گے تو ہمارا جو آؤٹ پٹ ہے, ہماری پرفارمنس ہے, یا ہم دن بھر جو کام کرتے ہیں وہ نہیں کر سکیں گے, یا آپ بیمار ہو جائیں گے. اسی طرح گاڑی کے لیے جو موبل آئل ہے وہ بڑا ضروری ہوتا ہے. میک شیور وین ایور یو گیٹنگ یور کار سروسڈ, یا اس کی اگر آپ ٹیوننگ کر رہے ہیں تو کسی ایسی ورک شاپ سے کریں جس کو آپ ٹرسٹ کرتے ہوں. جو آپ موبل آئل لے رہے ہیں وہ ٹرسٹ وردی جگہ سے لیا جائے, جس مرضی کمپنی کا ڈالیں, ڈیلر شپ سے لے رہے ہیں, باہر بازار سے لے رہے ہیں, کسی بھی آئل مینوفیکچرنگ کمپنی کا لے رہے ہیں, بٹ میک شیور کہ وہ پروڈکٹ جینوئن ہو. ادروائز وہ آپ کی گاڑی جو ہے نا اس کے انجن کے ساتھ نقصان کرے گی, اور بعد میں آپ پریشان ہوں گے کہ بھی کیا ہو گیا. پچھلے دنوں ہم لوگوں نے آپ کو بتایا تھا موٹر وے کے اوپر ٹریول کرنے کے لیے آپ کو ایم ٹیگ لگانا چاہیے. آپ کی جو سہولت ہے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ایکسپریس لین سے نکل سکتے ہیں. پھر میں نے آپ لوگوں کو بتایا, ہم موٹر وے پولیس سے بھی ملے اور ہماری ان سے بھی ڈسکشن ہوئی, اور ہم نے ان سے کہا کہ جی ہم سے تھوڑا ڈیٹا شیئر کریں تاکہ ہم لوگوں کو اس بارے میں اویئرنیس دے سکیں کہ موٹر وے کے اوپر جو زیادہ تر حادثات ہیں ان کی وجہ کیا ہے. تو سرپرائزنگلی میں نے جو مجھے انہوں نے رپورٹ دی اس میں لاہور اور ملتان جو موٹر وے پہ حادثات ہیں ان میں سب سے بڑی ریزن جو ہے وہ جو ہے نا ڈرائیور حضرات کا سو جانا ہے. اور یہ بڑی جو ہے نا لوگوں کو ویسے انسان کو لگتا ہے کہ یہ کوئی بڑا کاز نہیں ہو سکتا, لیکن یہ میں آپ کو اسٹیٹسٹکس سے بتا رہا ہوں, اور یہ آرٹیکل بھی میں اس کا لنک لگا دوں گا کہ جو میجر ریزن آف ایکسیڈنٹ کی ہے 43% جو ایکسیڈنٹ ہے نا لاہور ملتان موٹر وے پہ, اس کی جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈرائیور ہیں حضرات وہ ان کو یا نیند آ جاتی ہے یا اونگ آ جاتی ہے, وہ سو جاتے ہیں. یہ بہت بڑا فگر ہے, تقریباً سمجھ لیں 50% جو ہے حادثات اس وجہ سے ہو رہے ہیں, اور اس کا ڈیٹا بھی موجود ہے, آپ آرٹیکل پڑھ سکتے ہیں. اچھا جی, اب گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف آ جاتے ہیں. گورنمنٹ آف پنجاب کے جی 2 پروجیکٹس ہیں. تو فیصل آباد جو ہے اس کو جی میٹرو ملنے جا رہی ہے, تقریباً 70 بلین کا یہ پروجیکٹ ہے. اور اس کے علاوہ گورنمنٹ نے جو اپروو کر دیا جی پنڈی سے جو ہے نا مری تک گلاس ٹرین شروع ہو رہی ہے. اس کے بارے میں بھی اگر آپ ڈیٹیلز پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ لگے ہوئے لنک پہ کلک کر کے پڑھ سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں پاک ویلز آٹو اسٹور کے میسج کی طرف. تو پاک ویلز کی 99 سیل لگی ہوئی ہے جی, اور یہ اگر آپ اس پہ جا کے کوئی بھی پروڈکٹ آرڈر کرتے ہیں تو اپ ٹو 70% آپ آف لے سکتے ہیں. اگر آپ پاک ویلز کی اپنی پروڈکٹ جو کہ مطلب لوگوں کے اندر بڑی مشہور ہے اور بہت سے لوگ اس کو اپنی گاڑیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں, تو ان کے اوپر آپ اپ ٹو 30% آف لے سکتے ہیں. اگر آپ نے ابھی یہ پرسنٹیج آف لینی ہے تو آج ہی جائیں اور جا کے جو ہے اپنی جو ہے پروڈکٹ کو آرڈر کیجیے. اپ کمنگ ایونٹس کی بات کر لیتے ہیں. اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ اور کا جو آٹو شو ہے اس کا لوگ بڑا ویٹ کرتے ہیں, تو اپنی گاڑیاں تیار کر لیں, موٹر سائیکل تیار کر لیں. 20 اکتوبر کو لاہور کا آٹو شو ہونے جا رہا ہے. اکتوبر کا مہینہ ویسے جو ہے نا کافی ہیپننگ ہے. اکتوبر کے مہینے میں کافی زیادہ گاڑیوں کے لانچ بھی ہیں. پاکستان آٹو شو بھی ہے اکتوبر کے اینڈ کے اندر, جس میں بہت سی گاڑیاں ایکسپیکٹڈ ہیں. میں ایک علیحدہ ویڈیو بنا دوں گا, اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سی گاڑیاں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بارے میں بھی اپڈیٹ رکھوں گا. ابھی اپنا کیلنڈر مارک کر لیں. 5 اکتوبر کو ملتان میں یوز کار میلہ ہونے جا رہا ہے, اور 20 اکتوبر کو لاہور کے اندر آٹو شو ہونے جا رہا ہے. اس کے علاوہ
سرفرنگا ریلی کے بارے میں ہم نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ وہ 21 سپتمبر کو ایکسپیکٹڈ تھی. آج جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو میرا خیال ہے 1-2 دن رہ گئے ہیں, لیکن ابھی تک وہاں کی لوکل ایڈمنسٹریشن سے ہماری کوئی جو کوآرڈینیشن ہے اس کے کوئی خاص نتائج نہیں نکلے. دے آر ریلیکٹنٹ, آئی ڈونٹ نو کیا ریزن ہے, لیکن جو وہاں کی لوکل ایڈمنسٹریشن ہے وہ اس سال اس ریلی کا اہتمام نہیں کرنا چاہ رہے. ان کے اپنے کوئی ریزنز ہیں, ان کی بزینس ہے, کوئی اور پرسنل ریزن ہے, بٹ واٹ ایور از دا ریزن. تو سرفرنگا اسٹینڈز کینسل دس ایئر. جی بی از دا موسٹ بیوٹیفل پلیس ان پاکستان. میں ہمیشہ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اور ہر ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جب ہم سرفرنگا پہ جاتے ہیں تو اس سے بہترین علاقہ کوئی نہیں ہے. ہم لوگ اپنے ویڈیوز میں اور اپنے ولاگز میں بھی اس چیز کو کور کرتے رہے ہیں, تو ابھی بھی اگر آپ لوگ نہیں گئے تو اپنے فیملی کے ساتھ ضرور جائیے گا. سو یہ تھا آج کا ویکلی. امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا, سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ آپ کو تمام آنے والی ویڈیوز کے بارے میں نوٹیفیکیشن ملتا رہے. آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. تب تک اپنا اور اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے گا. شکریہ.